میں ہوں آپ کا دوست حافظ قاری محمد عبداللہ چشتی، جو کہ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں علم کے راہ کے تھرو۔ آپ نے ہمارا کورس مدنی ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا سبق مدنی قاعدے کا پڑھیں گے۔ ہمارے پاس سبق نمبر 3 ہے حرکات۔ حرکات 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 حرکت کی جمع ہے اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب یہ زبر حرف کے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس کا جو سرا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے۔ اب جس حرف پر حرکت ہے، یہ حرکات میں سے جو بھی حرکت آئے، اب جس حرف پر حرکت ہو تو اسے متحرک ہے کہتے ہیں۔ اب متحرک حرف، اب بچے سے آپ جب اجرا کروائیں گے تو ان سے کہیں کہ یہ حرف کیا ہے، وہ کہے گا یہ قاری صاحب یہ حرف متحرک ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ حرف متحرک حرف کسے کہتے ہیں، تو وہ آپ سے آگے سے کہے گا، اگر آپ نے صحیح قاعدہ سمجھایا ہو تو وہ کہے گا کہ اس پر حرکت آیا ہے، اور جس حرف پر حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ پڑھانے کا طریقہ ہے۔ اب زبر کے اندر منہ اور آواز کھل جاتے ہیں، منہ بھی کھل جاتا ہے، آواز بھی پھیل جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اسی طرح زیر کے اندر آپ نے آواز کو گرانا ہے، زیر کے اندر آواز گرائی جاتی ہے، وہ کیسے ابھی سمجھاتا ہوں۔ پیش کے اندر ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوں گے۔ اب جب ہم زبر آ پڑھیں گے تو دیکھیں آواز بھی کھل گئی ہے اور منہ بھی ہمارا کھل گیا ہے۔ حمزہ زبر آ، اور زیر کے اندر میں نے آپ کو کہا آواز کو گرانا ہے، حمزہ زیر ای، ہم نے آواز کو گرانا ہے، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او کے اندر دونوں ہونٹ گول ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے پاس زبر حرکات پڑھانے کا طریقہ۔ اب زبر کو اب کیسے پڑھیں گے؟ دو باتوں کا حرکات میں خیال رکھنا ہے، دو باتوں کا جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ دو باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک، اس کو جھٹکا نہیں دینا، حرکات کو کبھی بھی جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ دوسرا، اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ یہ جو پڑی حرکات ہوتی ہے اس کو نہ ہی جھٹکا دیا جاتا ہے، نہ ہی انہیں کھینچا جاتا ہے، بلکہ معروف طریقے سے عربی لہجے میں ہم نے پڑھنا ہے، معروف طریقے سے۔ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اب اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، غلط۔ اس کو کھینچنا بھی نہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ پڑی حرکات ہے اور پڑی حرکات کھینچے نہیں جاتے۔ تو آپ اگر ادھر بچہ کھینچ کے پڑھے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قاعدہ وہ قاعدے تجوید کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہاں پر زبر پڑھنا تھا، وہاں پر حمزہ زبر آ جب پڑھے گا تو الف مدہ ہو جائے گا۔ حمزہ زیر ای اگر پڑھے گا تو یہاں پر ای نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مخرج بدل جائے گا، یہ حروف مدہ میں چلا جائے گا، اور حروف مدہ یہاں پر مقصود نہیں۔ جہاں پر جو بات مقصود نہیں ہوتی وہاں پر وہ کے اصول اور تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں، یعنی جہاں پر جو لفظ پڑھا جاتا ہے وہی ہم نے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ دوسرا حرف ہم وہاں لے کے آئے۔ یہ طریقہ یہ ہے۔ با زبر، عرب لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ زبر کو فتحہ پڑھتے ہیں، زیر کو کسرہ بولتے ہیں، اور پیش کو وہ ضمہ بولتے ہیں۔ تو ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، حمزہ فتحہ آ، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، آ،
ای او. اسی طرح با فتحہ با، با کسرہ بی، با ضمہ بو، با بی بو. اور ہمارا طریقہ جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. اب تا یہ اس کا رواں ہے، تی اس کا رواں ہے، تو اس کا رواں ہے. یعنی تا کا روان تا، اور زبر کے اندر تا، زیر کے اندر تی، اور پیش کے اندر تو. اسی طرح حمزہ کا روان زبر کے اندر آ، زیر کے اندر ای، اور پیش کے اندر او. با کا روان زبر کے اندر با، زیر کے اندر بی، اور پیش کے اندر بو. تا ثا الثا ہم نے ادھر حروف مفردات میں پڑھے ہیں، مخارج بھی ہم نے پڑھے ہیں. ثا کو نرم پڑھنا ہے. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا. اس کو ذال کو بھی نرم پڑھنا ہے، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. یہ موٹا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ موٹے حروف میں سے ہیں، حروف مستعلیہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ بعض حروف جو میں موٹے پڑھ رہا ہوں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس لیے میں موٹے پڑھ رہا ہوں. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو. یہ جو آسمانی کلر کے لکھے ہوتے ہیں نا، یہ حروف جو سے ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ جو آسمانی کلر کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عین درمیان گلے کے درمیان سے. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما
می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو. یہ تھا الحمدللہ اس کا رواں اور جوڑ اور رواں دونوں میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. دونوں کو اسی انداز میں بچے کو یاد کرانا ہے. اگر آپ کو اپنے بچے پر آپ کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے قرآن آپ سکھائیں اور اس قاعدے کے اصولوں کے مطابق اور تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن مجید پڑھنا ہم سب مسلمانوں پر بہت ہی لازم ہے. کیونکہ ہم جب ان اصولوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ لیتے ہیں، جس کے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ بعض اوقات کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پر جو لفظ ادا کرنا تھا اس نے اس کی جگہ پر دوسرا لفظ ادا کر دیا، حالانکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں ثواب کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ عذاب کما رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ان اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو قرآن مجید ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ خود بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا ارادہ کریں اور اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھائیں اور قاعدے کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے ناظرہ پڑھائیں جو تجوید کے اصولوں کے مطابق ہو. اگر آپ کو ہماری یہ کلاس اچھی لگی ہے تو ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمارے ساتھ آپ کا تعاون یہ ہے کہ اپنا آج کے بعد یہ طے کر لے کہ اپنا ایک بچہ ہمارے ادارے کو جامعۃ منظور الاسلامک اکیڈمی بصیر پور کو ایک بچہ الحمدللہ آپ ہمیں دیں انشاءاللہ العزیز. ہماری محنت یہ ہے کہ ہم بچے کو بہت ہی اچھے انداز سے ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں اور قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں، جو کہ تجوید کے اصولوں کے مطابق بھی ہوتا ہے اور قاعدے کے اصولوں کے مطابق بھی ہوتا ہے. چند کلپ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ ہمیں قاعدہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں اور ان کا اجرا قرآن مجید میں اس طریقے سے کرتے ہیں. اور پھر بچے کی تلاوت بھی سناؤں گا کہ جو 3 مہینے ہمارے پاس رہا ہے، 3 مہینے میں الحمدللہ اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا اور ناظرہ قرآن مجید کے تقریباً 15 سپارے اس نے پڑھ لیے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے ہم تو کم کیا، ہم ناچیز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ دین کا کام لے رہے ہیں. تو آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہم سے دین کا کام لے، قرآن مجید کی خدمت کا کام لے، اور یہ خدمت اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور بھی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے، دوسری ویڈیو تک، اگلی ویڈیو آنے تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عاد کیوں سبزی فقہ الکلام میں سے دال آیا ہے. اچھا اذ انذر قوم انذر کے اندر غنہ کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد زال آیا ہے فقہ میں سے. آگے قومہ بالاحقاف وقد خلت النذور من بین. نون کے اندر غنہ کیوں ہوگا؟ خلت النذور. خلت النذور کا سبزی نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. میم کے اندر کیا کون سا قاعدہ ہے؟ سبزی اقلاب کا. اقلاب کا کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں. یادیہ
ومن خلفه ومن کے اندر غنہ کیوں نہیں کر رہی؟ ومن خلفہ. نون ساکن کے بعد رفع حلقی میں سے خا آیا ہے. اچھا آگے چلو. فی فی اللہ خلفہ کے اندر کون سا مد ہو رہا ہے؟ صاحب جی مد منفصل. مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ رفع مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. آگے. اللہ تعبدو. تعبدو کے اندر کون سا ہوا ہے؟ واو مدہ. اور مد کون سا ہو رہا ہے؟ مد منفصل. شاباش آگے چل. الا اللہ. الا اللہ کیوں؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پون یعنی موٹا پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. آگے چلو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. عظیم کے اندر کون سا مد ہو رہا ہے؟ جی مد عارض. مد عارض کسے کہتے پھر ہیں؟ مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف اور ساکن ہو یومن جائے کے اندر تو غنہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ یومن کا صاحب جی تنوین کے بعد رفع حلقی میں سے عین آیا. یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ویری گڈ. شاباش ماشاء اللہ جزاکم اللہ.